بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. گمان کا مطلب معلوم نہیں ہے لیکن میں گمان کر رہا ہوں. آپ کو معلوم نہیں میرے بارے میں لیکن گمان آپ کے دل میں دماغ میں کیا ہے پروان چڑھ رہا ہے. گھر کے اندر یہ گمان بنتا ہے. اسی گمان کی بنیاد پر رشتے تار ہو جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. آج طلاق اور خلا کی ایک بہت بڑی وجہ اسی گمان ہے. یہی گمان ہے. گمان کی بنیاد پر یہ موبائل کو لے لیجئے, واٹس ایپ کو لے لیجئے, اس طرح کی چیزیں جو آج ہمارے گھروں کے اندر گردش کر رہی ہے, جس کا شکار ہماری نوجوان نسل ہو گئی ہے, اس کی بنیاد پر کیا ہے بہت ساری کمزوریاں آتی ہیں. لیکن گمان بھی اتنا تیزی کے ساتھ پھیل گیا ہے گویا گمان کی بنیاد, گمان کے آسرے میں, گمان کے سائے میں ہماری زندگیاں گزر رہی. تلوار کے سائے میں نہیں ہے, جنگ کے میدان میں نہیں ہے, لیکن یہاں رشتے کبھی کسی بھی وقت کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم, بعض گمان جو ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں اور بڑے گناہ ہوتے ہیں, اور بڑے گناہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ گمان کا گناہ ہوتا ہے. گمان کی وجہ سے زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, والدین کو کیا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے, بچوں کو آگ کر دیا جاتا ہے, رشتے کٹ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, پڑوسیوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں, رشتے داروں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایسی بیماری ہے جو آج ہمیں اپنے اطراف کیا ہے ہم اپنے گھیرے میں لے چکے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, حضرت معاذ بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ, میں ان پر رضی اللہ بھی پڑھ رہا ہوں, صحابی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں, دوبارہ وہ اس طرف آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. 5 مرتبہ اسی قسم سے وہ اعتراف کر رہے ہیں خدا کر کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. زنا تو بہت بڑا گناہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. زنا تو دور کی بات, قریب بھی نہیں جانا ہے. زنا میں ملوث ہونے والے جتنے ذرائع وسائل, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اپنی آنکھوں کا زنا ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے, پیروں کا زنا ہوتا ہے, جسم کے ایک ایک حصے کا زنا ہوتا ہے. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ایسا لٹریچر نہ پڑھو جس سے زنا کی کیا ہے ترغیب تمہیں ہو جائے, اور ایسی چیزیں نہ دیکھو, چاہے وہ ٹی وی میں ہو, چاہے کہیں بھی کیوں نہ ہو, موبائل میں کیوں نہ ہو, لیکن اس کی وجہ سے تمہارے اندر ہیجانی پیدا ہو جاتی ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آنکھوں کا زنا, تمہارے ہاتھوں کا زنا, تمہاری زبان کا زنا, تمہاری ناک کا ہر چیز کا زنا ہوتا ہے. اور جو اہم ہے وہ تو بات ہے, لیکن زنا کے قریب کرنے والی یہ چیزیں ہیں. زنا سے منع کیا گیا, لیکن اسلمی حضرت معاذ بن اسلمی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. اور زنا کی سزا بھی آپ کو معلوم ہے, شادی شدہ اگر ہے تو رجم ہے, نہیں تو سنسار ہے. رجم یا سنسار ہے یا گھوڑے مارے جاتے ہیں. لیکن یہ شادی شدہ تھے, معلوم ہے اتنی بڑی سزا ہونے والی ہے, پھر بھی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعوری طور پر اعتراف کر رہے ہیں, انہیں احساس ہو گیا گناہ کا, غلطی کا. جذبات میں جیسا کہ میں نے کہا کہ خرید لے جانے والی چیزوں سے بچنا ہے, اور کسی وجہ سے جب پھسل گئے اور زنا ہو گیا اور اعتراف کر لے رہے, آ کر ان کو احساس ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں, سنسار کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور سنسار ہوتا ہے. اور حضرت معاذ ابن اسلم اور رضی اللہ تعالیٰ اس میں مارے بھی جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک دوست صحابی بازو کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ اعتراف اگر نہیں کرتا تو بچ جاتا, کتے کو مارے جیسا مار, کتا لفظ استعمال کرتے ہیں, کتے کو جیسا مارا جاتا ہے دیوانے کتے کو ویسا مار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں سے سنتے اور انہیں بلاتے ہیں. تمہیں معلوم ہے معاذ اسلمی اس وقت کہاں ہے؟ وہ جنت کی نہروں میں کیا کھیل رہے ہیں, اس لیے کہ ایسی توبہ انہوں نے کر لی ہے. مطلب یہ کہ تمہارا جو گمان ہے وہ گمان غلط ہے. گمان غلط ہو سکتا ہے, گمان کی وجہ سے رشتے خراب ہو سکتے ہیں. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ اگر کسی فاسق کی طرف سے, کسی بدکردار کی طرف سے یا غیر مومن کی طرف سے کوئی بات کسی بھائی کے بارے میں مل جائے, کسی جماعت کے بارے میں مل جائے, کسی قوم کے بارے میں تمہیں ملتی ہے,
آج دیکھتے ہیں شوہر کے بارے میں بیوی کی طرف سے کوئی خبر ملتی ہے، بیوی کے بارے میں شوہر، یہ تو عام ہے گمان، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گمان غلط ہو اور تباہی اور بربادی مچنے سے پہلے تم اس کا کہیں تحقیق کر لیا کرو، یقین نہیں کرو۔ مطلب یہ گمان ایسا چیز، ایسی برائی ہے، ایسی بیماری ہے، ہمارے رشتوں کو توڑ کر خراب کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تار کر دیتی ہے۔ اسی لیے یہ ایک ایسی بیماری سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے گمان سے بچو اور گمان کے قریب بھی نہیں جاؤ، سوچو بھی نہیں یہ دیوار کے اطراف کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں سوچنا ہے، آپ کو کیوں سوچنا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد پر۔ یہاں تک کہ ایک صحابی آ کر فرماتے یا رسول اللہ کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی بلاتے ہیں ایک شخص کو، اور کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی سے جو ہے شراب ٹپک رہی ہے، اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس داڑھی سے اگر شراب ٹپک رہی ہے تو پینے کی کوئی یہ نہیں ہوتا ہے، انہیں وہ پی لیا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شراب خانے سے باہر ہے اس پر گمان کیوں کر رہا ہے، اچھا گمان کر لو، ہو سکتا ہے کہ کسی کی اصلاح کے لیے گیا ہو، کسی کی تربیت کے لیے گیا ہو، کسی کو نصیحت کے لیے گیا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ آج ایسے جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں اصلاح و تربیت کا جذبہ لیے ہوئے وہ کسی بھی جگہ چلے جاتے ہیں، قہوہ خانے میں چلے جاتے ہیں، فحش کے اڈے میں چلے جاتے ہیں، شراب خانے میں چلے جاتے ہیں، اور جا کر کیا ہے وہ نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن وہاں سے آنے کو لے کر ہم ان پر الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ شراب پی کر آ رہا ہے، وہ زنا خانے سے آ رہا ہے۔ بے الزام کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ جس چیز کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز سے پوچھا کیا تمہاری شرمگاہ کے کنویں میں جس قسم سے لکڑی ڈالی جاتی ہے اس طرح کی، مطلب تحقیق کر لیا تاکہ رجم ان کو کرے سزا دینے کے لیے۔ یہ تو اسلامی حکومت کا معاملہ ہے، اسی لیے قرآن نے کہا فش یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، تجسس بھی نہیں کرو، دوسری جو برائی کا تذکرہ ہوا ہے، کسی کے پیچھے کیوں لگے ہوتے ہیں؟ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیچھے لگنے کی، کسی کے بارے میں جاننے کی، کسی کو سمجھنے کی، کسی کے بارے میں معلومات کرنے کی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات کر لیتے ہیں، اور ان کی عادت ہی وہی ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے، کٹوں پہ بیٹھ کر، چبوترے پر بیٹھ کر، گلیوں میں جاتے ہوئے انہیں دوسروں کے بارے میں معلومات کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہونے، اور خاص طور سے جن کے پاس کام نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور اس طرح کی کمزوریاں کلیکٹ کر کے سماج میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ آج تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے ولا تجسس۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ولا یغتب بعضکم بعضا، تیسری جو بہت بڑی برائی اور کمزوری ہے جو رشتوں کو توڑتی ہے، اتحاد کو منتشر کرتی ہے، اختلاف پیدا کرتی ہے، وہ چھوٹے پیمانے پر بھی بڑے پیمانے پر بھی جو انتشار پیدا کرتے ہیں، وہ غیبت ہے۔ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ تو شیطان کی ایک کوالٹی اور صفت ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اور یہ غیبت جو ہوتی ہے، جی غیبت کے بارے میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات کیا ہے دوسروں کے سامنے رکھنا، غلط بات رکھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اگر ان کے پاس وہ غلطی ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی اگر ہے تو یہی غیبت ہے، ورنہ وہ بہتان ہو جائے گا، الزام ہو جائے گا۔ الزام خود بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ بھی آپ جس سے بارے میں شکایت آپ کو ملتی ہے تنہائیوں سے ملے، بات چیت کریں، اس سے گفتگو کریں، اسے اس برائی سے، اس غلطی سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آج ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ہمارے مقامات کیا ہیں، یہ تنقید تبصرے سے کیا ہے خالی ہو گئے، جس کی وجہ سے غیبت کے لیے دروازے کھل گئے۔ غیبت ہو جاتے ہیں، ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں 10 آدمی ایک ہی جماعت سے، ایک ہی اجتماعی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی گھر سے، ایک ہی خاندان سے رکھتے ہیں، لیکن 4 آدمی باہر چلے جاتے ہیں تو 4 آدمی جو بیٹھے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں، گئے ہوئے بھائیوں کے بارے میں غیبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ غیبت ہے، اور غیبت کی سزا جو گناہ بتایا گیا ہے اس کی یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔
کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت تو نہیں کھاتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی غلطی کو دوسروں کے سامنے پھیلائیں۔ یہ بھی آج ہمارے پاس عام ہے، ہم کسی کی برائی کو، کمزوری کو، غلطی کو دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر بھول کر یا انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بس دوسروں کے سامنے پھیلائے تک کیا ہے ہمیں ہضم نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جبکہ کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو، اور اگر وہ نہیں ہے ان کے اندر تو وہ تو الزام ہے، بہتان ہے، اور بہتان خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور الزام تراشی بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ الزام یہ ہے کہ اس کے پاس گناہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی غلطی نہیں ہے لیکن پھیلا رہے ہیں۔ لیکن غیبت غلطی ہونے کے باوجود بھی پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس سے ملیں، اس سے بات کریں۔ شوہر بیوی سے بیٹھ کر مسئلہ حل کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پہلے یا اپنے ماں باپ کے پاس بات لے جانے سے پہلے اس کے سامنے وہ رکھ سکتی ہے، بھائی کے بارے میں، والدین کیا اپنے بچوں کے بارے میں، بچے والدین کے بارے میں، رشتہ دار آپس میں کیا ہے اصلاح و تربیت کا کیا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، غیبت بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی کیا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ غیبت کرنا اتنا ایسا یہ گناونا فیل ہے، اور یہ مردے بھائی اپنے بھائی جو مرا ہوا ہے اس کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو یہ دین ایسی برائیوں کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رشتوں کو کھوکھلا بنا سکتے ہیں، ایسے رشتوں سے بچے۔ اس سے پہلے سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہ جو لوگوں کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنایا ہے، کسی کو کیا ہے بدصورت بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دیا، کسی کو صحت نہیں دیا۔ یہ آنکھوں میں فرق، یہ ناک میں فرق، یہ کانوں میں فرق، یہ چہرے میں فرق، اور یہ جسم کے ایک ایک حصے میں فرق، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، تخلیق اللہ کی طرف سے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مذاق جو ہے کسی کا اگر تم اڑاتے ہو گیا خدا کا مذاق اڑاتے ہو، خدا کی تخلیق کا مذاق اڑاتے ہو، اور خدا کی تخلیق کا مذاق اڑا کر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ بنایا میں ایسا ہوں، میں اللہ کے اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کی تخلیق ہوں، مجھے اس پر شکر بجا لانا ہے۔ جب آئینہ آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انت خلقتنی، کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہت خوبصورت بنایا۔ ہم اظہار تشکر کریں اللہ کے پاس، اللہ کا، اللہ نے بنایا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کے اندر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھا کریں، چاہے وہ غریبی کو دیکھیں، تندرستی کو دیکھیں، یا بیماری آدمی کو دیکھیں، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، تو شکر کے جذبات کیا ہے ہمارے دلوں میں آ جائیں گے۔ اگر ہم سے بڑے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو اس میں ناشکری پیدا ہوگی، نافرمانی پیدا ہوگی، اور شکایتیں ہم کرنے لگیں گے، اللہ کے بارے میں شکایت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ظالم، نعوذ باللہ من ظالم، اس نے کیا ہے ان کو یہ بنا دیا اور مجھے نہیں۔ آپ ذرا سوچ کر جائیے، زندگی کرتے چلے جائیے، قدم قدم پر اللہ کا شکر بجا لانے کا جذبہ، شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں ہم سے زیادہ پریشان ہیں، ہم سے زیادہ مسائل کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، مجبوریاں ان کے سامنے ہیں، ان کی تخلیق کیا ہے کتنے مسائل کا شکار ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے آج مسائل کا شکار، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے انہیں اتنا خوش رکھا۔ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، ناشکری سے بچیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ربكم ان يكفر، اصل کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے جنت میں، کیا وہ تمہارے سے زیادہ بہتر ہوں گے، بہتر ہو سکتے ہیں جنت میں، وہ تمہارے سے پہلے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربا امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے، امیروں سے پہلے جنت میں غربا جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی حساب و کتاب کا معاملہ نہیں ہوگا، اور حساب و کتاب کے بغیر اللہ تعالیٰ غریبوں کو جنت میں بھیج دیتا ہے، ان کی اچھائیوں کی بنیاد پر، ان کی نیکیوں کی بنیاد پر، ان کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر، ان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجتا ہے۔ امیروں کے بارے میں تو حساب و کتاب ہونا ہے کہ کہاں سے تم نے کمایا اور کہاں تم نے خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے میدان حشر میں جب تک 5 سوالات تم سے نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی بھئی یہ دولت ہم نے تمہیں دی تھی وہ کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ تم نے کی، یہ بھی جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں
بیلنس کرتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ہمیں زندگی کرنا ہے. ہر چیز کا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں تمہارے سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، جواب دینا ہوگا. جواب دہی کے بعد ہی ہمارے قدم ہٹیں گے. میدان حشر میں ہمیں کامیابی کی طرف جانا اگر ہے تو یہ سب حساب و کتاب کے بعد ہی جانا ہے. اسی لیے کسی کا مذاق نہ اڑائیں، گمان نہ کریں، گمان سے بچیں، اور گمان کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرو. گمان کی بہت سے ایسے ہوتے ہیں، گمان کی بنیاد پر طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ گمان تھا، انہوں نے غلط فہمی پیدا کر دی، انہوں نے لا کر یہ بات رکھ دی تھی، اس کی بنیاد پر ایسا ہو گیا. لیکن ایک مرتبہ پرندہ اڑ گیا جھاڑ سے، واپس نہیں ملے گا شکار کے لیے آپ کو. یہ نکلنے کے بعد تیر نکل گئی اور واپس تیر نہیں آتی ہے. اسی لیے گمان سے بچیں، غیبت سے بچیں، بدگمانی سے، تہمت سے، الزامات سے بچیں، اور اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں. یہ رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا، رشتہ میں ہوں، رشتہ میں ہوں. جو لوگ رشتے کو جوڑتے میں ان سے جڑتا ہوں. جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں اپنے رویے سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، تو میں ان سے کٹ جاتا ہوں. دوستو ذرا سوچ کر دیکھیے حدیث قدسی، اگر تم رشتوں سے کٹ جاؤ گے تو میں تم سے کٹ جاؤں گا. یہ اللہ کہتا ہے رشتوں کو جوڑو تو میں تم سے جڑ جاؤں گا، میں تمہارے قریب آ جاؤں گا. رشتے چاہے فاسق لوگ توڑتے ہیں، مومن رشتوں کو نہیں توڑتا ہے. 2-3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے بات نہیں کرتے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کسی وجہ سے ناراضگی ہوگی، ہوتا ہے، ناراض انسان ہے، انسان ہونے کی وجہ سے ناراضگی، دشمنی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے. سب کو بھی آتا تھا، غصہ آتا ہے، اور غصہ آنا بھی ایک اچھی علامت ہے. لیکن غصے کو پینا اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے. غصے کو پینا چاہیے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں جنت میں جانے والے. غصے کو پی لیں، عفو درگزر سے کام لیں، اور بات چھوڑنا، بات نہیں کرنا. کتنے ایسے ہوتے ہیں سالوں سال بات نہیں ہوتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو مضبوط کریں. رشتہ داری کو جوڑنا اللہ کا کام ہے، اللہ کے رشتے سے جڑنے کا معاملہ ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.